یہ میرے سامنے جو مکتوبات شریف ہیں یہ اس کی دوسری جلد ہے، اس کا چھٹا حصہ ہے اور مکتوب نمبر ہے 15۔ اچھا، اس مکتوب شریف کو بیان کرنے سے پہلے ہم اپنے مرشد کریم کا بھی ذکر کچھ کر لیں۔ جو پچھلے ہفتے ہم نے کتاب کا کچھ حصہ پڑھا تھا صراط مستقیم کا، اس کا آخری صفحہ، قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ہر جامع مسجد میں، خواہ وہ کسی عقیدے والے کی ہو، اس میں خطبہ دیا جاتا ہے جمعہ کا، اور خطبے میں صحابہ کرام خلفائے راشدین کا ذکر اس ترتیب کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الا افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق، اور پھر کہتے ہیں وَعَلَىٰ أَعْدَلِ الْأَصْحَابِ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، پھر کہتے ہیں وَعَلَىٰ جامع القرآن امیر المؤمنین عثمان بن عفان، وَعَلَىٰ اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو کیا 1400 سال سے یہ سب کچھ غلط ہی بیان کیا جا رہا ہے؟ فرمایا ہے مسلمان ہوش کر اور اپنی آخرت برباد نہ کر۔ یعنی خطبہ میں ہر جمعہ میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک جو افضلیت ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، اس کے بعد حضرت عمر کا درجہ ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں مکتوبات شریف کی طرف۔ یہ جو مکتوبات شریف کی دوسری جلد کا 15واں مکتوب ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ سرہند شریف کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سامانہ۔ وہاں یہ معاملہ ہوا کہ عید کی نماز میں ایک امام نے خطبہ پڑھا اور اس میں اس نے خلفائے راشدین کا ذکر نہیں کیا۔ عید کی نماز کا اس نے خطبہ پڑھا اور اس نے خلفائے راشدین کا ذکر اس خطبے میں نہیں کیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس زمانے میں چونکہ اجتماعات بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، ایک خاص جگہ ہوتی تھی جہاں پہ جو لوگ جا کے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی نہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ عیدگاہ ہے، وہ خاص طور پر ایسے معاملات کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ اب تو سلسلہ یہ ہے کہ ایک ایک محلے میں 3 4 شاید اس سے بھی زیادہ جگہوں پر جمعہ بھی ہو رہا ہے اور عید کی نماز بھی ہو رہی ہے۔ تو خیر یہ اب ایک زمانے کے اعتبار سے آگے سلسلہ چلتا رہا، ورنہ پہلے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہی عید اور جمعہ پڑھایا کرتے تھے اور لوگ کافی تعداد میں وہاں پہ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس چیز کی بڑی اہمیت ہو گئی۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اس نے خلفائے راشدین کا نام جو ہے وہ خطبہ عید میں کیوں نہیں لیا۔ جب آپ تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے اس سامانہ، وہ جو جگہ یا شہر کا نام ہے، اس کے جتنے بھی بڑے لوگ تھے اور وہاں کے جو قاضی حضرات تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، وہاں کے جو علماء کرام تھے، ان سب کے نام یہ خط لکھا اور آپ نے اس میں یہ فرمایا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ عید قربان کے خطبہ میں جو مولوی صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، انہوں نے خلفائے راشدین کا نام مبارک جو ہے وہ ترک کر دیا اور ان کے جو مبارک اسماء ہیں وہ نہیں لیے، اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی کہ نام نہیں لیا، اور اس طرف لوگوں نے بھی توجہ نہیں کی۔ اور پھر یہ بھی سننے میں آیا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے اس سے،
یا اس نے بھول کے نام نہیں لیا، بلکہ کیا ہے کہ اس نے سرکشی کی ہے، اس نے کی ہوا جو نہیں لے آتے، خطبہ تو ہو جاتا ہے۔ دیکھیں خطبے کے بارے میں جو مسئلہ ہے کہ خطبہ ذکر الہی کا نام ہے، اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہہ دیا تو جو واجب خطبہ ہے وہ ادا ہو گیا، خطبے کا وجوب ادا ہو گیا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو اس نے آگے سے یہ بات کر دی، اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا اگر ان کا نام جو ہے وہ ذکر نہیں کیا؟ اور فرماتے ہیں کہ وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اس بارے میں بڑی ایک مساہلت کی ہے، سستی کی ہے، اور اس کے اوپر سختی نہیں کی بھی کیوں تم نے نام نہیں لیا۔ جب معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ نزاکت کی طرف چلے جائیں اور ان میں اس قدر نزاکت آ جائے کہ وہ عقیدے کے لیے خطرہ بن سکتے ہوں، تو اس وقت جو وقت کا مجدد ہوتا ہے وہ اس خطرے کو بھانپ لیتا ہے۔ حالانکہ آپ کے سامنے بھی یہ بات اگر رکھی تو آپ بھی اگر سوچیں ویسے اپنی عقل سے تو یہ اتنا بڑا معاملہ تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ وقت کی ضرورت ایسی ہوئی کہ یہ معاملہ آگے چل کر بہت سے خطرات کا باعث بن سکتا تھا اور لوگوں کے عقیدے خراب کر سکتا تھا، لہٰذا آپ نے اس پر سختی فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں حضرات خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا گیا؟ ظاہری بات ہے کہ جب خلفائے راشدین کا نام لینا ہے تو پھر لینا بھی اسی ترتیب سے ہے جو اہل سنت کے نزدیک ہے، اور اس ترتیب میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، اور یہ افضلیت شیخین جو ہے یہ اہل سنت کا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، اور اس سے تو اعراض کیا ہی نہیں جا سکتا۔ فرمایا ایک تو اس نے پڑھا نہیں، دوسرا لوگوں نے دھیان نہیں کیا، اوپر سے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ سہو اور نسیان ہوا ہے، اور بلکہ وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پھر کیوں ہوا ہے، چے شد اگر اسامی خلفائے راشدین مذکور نہ شد، کیا ہوا جو ان خلفائے راشدین کے نام نہیں لیے، خطبہ تو ہو گیا۔ فرماتے ہیں وائے نہ یک بار کہ صد بار وائے، افسوس ایک بار نہیں بلکہ 100 بار افسوس ہے اس بات پر۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اگرچہ از شرائط خطبہ نیست، خلفائے راشدین کا ذکر جو ہے وہ خطبہ کی شرائط میں سے اگرچہ نہیں، لیکن از شعائر اہل سنت است، لیکن اہل سنت کے شعائر میں سے، اہل سنت کے شعائر میں سے ہے۔ فرمایا کوئی بھی بندہ جو اہل سنت ہو، جو سنی ہو، وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا مگر تبھی چھوڑے گا جب اس کا دل مریض ہو، کہ جس کا دل مریض ہوگا اور جس کا باطن خبیث ہوگا وہی چھوڑ سکتا ہے خلفائے راشدین کے ذکر کو خطبہ میں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات فرض کر لیں کہ اس نے تعصب اور اناد کی وجہ سے ترک نہیں کیا، یعنی اس کے دل میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، کوئی خلفائے راشدین سے کوئی تعصب اور اناد اس کے دل میں نہیں تھا، فرماتے ہیں پھر بھی جو لوگ یہ ذکر ترک کرتے ہیں ان سے مشابہت تو ہو رہی ہے نا، ان سے مشابہت تو ہو رہی ہے۔ جو خلفائے راشدین کا نام خطبے میں نہیں لیتے ان کے ساتھ مشابہت ہو رہی، تو فرمایا وعید من تشبہ بقوم فہو منہم راچے جواب خواہد گفت، یہ جو وعید سرکار نے فرمائی کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا، اس وعید کا جواب کیا دے گا؟ ظاہری بات ہے کہ اگر نام نہیں لیا اور وہ اس میں تعصب اور اناد بھی نہیں ہے لیکن مشابہت تو ہو رہی ہے دوسروں کے ساتھ، جو تعصب اور اناد کی وجہ سے خلفائے راشدین کا نام نہیں لیتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے؟ فرماتے ہیں کہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تہمت کی جگہوں سے ہے، تہمت لگ رہی ہے اس پر، اس خطیب پر کہ اس نے نام نہیں لیا،
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اتقوا من مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، لہٰذا اس معاملے سے یوں بھی بچنا چاہیے تھا۔ تو فرمایا کہ اس معاملے سے چھٹی تو مل نہیں سکتی، جو خطیب ہے اور سنی ہے اس کو خطبے میں خلفائے راشدین کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ خطیب جو ہے یہ حضرات شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیم اور تفضیل کے بارے میں متوقف ہے، یعنی اس کو اس میں تردد ہے اور شک ہے، فرمایا طریقے اہل سنت را رافض است، تو پھر یہ اہل سنت کے طریقے کو چھوڑنے والا ہے، یہ رافضی ہے۔ اگر وہ اس میں سوچ رہا ہے کہ جب خطبے میں ان کا نام لوں گا خلفائے راشدین کا تو ایک ترتیب سے لینا پڑے گا اور وہ نہیں لے رہا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ حضرات شیخین کریم کی تقدیم اور تفضیل یعنی ان کا پہلے نام ذکر کرنا اور ان کی فضیلت بیان کرنا اس بارے میں وہ متوقف ہے، تو پھر وہ اہل سنت کو چھوڑنے والا ہے، وہ رافضی ہے۔ اور اگر در محبت حضرات ختنین اور اگر وہ جو دو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں ان کی محبت میں متردد ہے تو پھر وہ نیز از اہل حق خارج، وہ بھی اہل حق سے خارج ہے، وہ خارجی ہے۔ تو سنی کون ہے کہ جو حضرات شیخین کریمین کی فضیلت کو بھی مانے اور حضرات ختنین کریمین ان کی محبت کا دم بھی بھرے، ان سے بھی پیار کرے۔ اگر ان کی فضیلت کو نہیں مانتا تو پھر رافضی ہے، اور اگر ان کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو پھر خارجی ہے۔ فرمایا کہ افضلیت حضرات شیخین با اجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است۔ حضرات شیخین کریمین کی جو افضلیت ہے وہ صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہے۔ امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں ان تفضیل ابی بکر ثم عمر علی بقیت الامت قطعی۔ حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام امت پر یہ قطعی بات ہے، اس سے نہیں پھرا جا سکتا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں اور اپنی مملکت کی کرسی پر بیٹھ کر جم غفیر کے سامنے اپنے ماننے والوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشادات فرمائے ان کو کثیر تعداد میں محدثین نے بیان کیا ہے، بلکہ فرمایا نیف و سمانون یعنی 80 سے زیادہ جو محدثین ہیں وہ ان فرامین کو نقل کرنے والے ہیں، آگے بیان کرنے والے ہیں، اور ان میں سے ایک جماعت کا امام ذہبی نے ذکر بھی کیا ہے، اور وہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما افضل الامت، وہ کون ہے؟ وہ افضل الامت ہے۔ فرمایا فَقَبَّحَ اللَّهُ الرَّافِضَةَ مَا أَجْهَلَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان رافضیوں کو تباہ و برباد کرے، کہاں یہ جاہل ہوئے پھرتے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی روایات کثرت کے ساتھ جو ہیں وہ روایت کی گئی ہیں۔ فرمایا وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الَّذِي كِتَابُهُ أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ تعالیٰ، امام بخاری جن کی کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا خیر الناس بعد النبی علیہ وعلا آلہ صلاۃ والسلام ابو بکر۔ امام بخاری روایت کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر الناس کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے، ثم عمر ثم رجل آخر، اس کے بعد کوئی اور شخص ہے،
پہلے ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے بعد کوئی اور شخص ہے۔ فقال ابنہ محمد ابن الحنفیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے محمد بن حنفیہ نے حضرت علی سے عرض کیا ثم انت، پھر اس کے بعد آپ ہیں۔ یعنی کہا نا انہوں نے، اب وہ چونکہ ایک اولاد تھی، محبت ہوتی ہے باپ سے، تو جب ذکر یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ خیر الناس جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حضرت ابو بکر ہیں، اور اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور شخص ہے، تو پھر پوچھا کہ جناب اس کے بعد آپ ہیں؟ فقال انما انا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا بندہ ہوں۔ کیا بات ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اور روایت کون کر رہا ہے؟ امام بخاری، جن کی کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایات موجود ہیں۔ فرمایا لا ینکرھا الا جاہل او معاند، یا تو جاہل جو ہے وہی ان کا انکار کر سکتا ہے، یا وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں تعصب ہے، جس کے دل میں اناد ہے۔ فرمایا کہ وہ جو خطیب ہے نا بے انصاف، وہ جس نے ذکر نہیں کیا، اس خطیب کو یہ بتانا چاہیے کہ محبت جمیع اصحاب پیغمبر علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیمات مامورین، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی محبت پر مامور ہیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی سے محبت کریں، اور ان کے بغض اور ان کی ایذا سے بچیں، ان کو تکلیف نہ کسی طرح کی دیں۔ تو فرمایا حضرات ختنین از اکابر صحابان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکابر صحابہ میں سے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی وجہ سے یہ محبت اور مودت کے حقدار ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے محبوب نے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ میں نے جو تمہیں توحید کا، وحدانیت کا، رب کا پیغام پہنچایا ہے، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ کرو کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو اس اعتبار سے ان سے محبت کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور ترمذی شریف میں 2 حدیثیں ہیں۔ اب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایک حدیث کو لے لیں اور دوسری کو چھوڑ دیں۔ ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہارا رازق ہے، وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، وہ تمہیں پالتا پوستا ہے۔ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا رازق ہے۔ فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اور فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ یعنی اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے اہل بیت سے بھی تم کو محبت کرنی ہوگی۔ یہ ایک حدیث ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہم نے محبت کرنی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں بھی حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام ربانی علیہ رحمہ نے بھی اس حدیث کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ وہاں محبت ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، کہ دل میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے ان کے بارے میں، لیکن افضلیت شیخین اور صحابہ کرام کی ناموس کی حفاظت کرنا بھی ایک سنی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا،
لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں اپنی غرضوں کا نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، وہاں کیا تھا؟ احبوا اہل بیتی لحبی، میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ جس کے دل میں میری محبت ہوگی وہ میرے سارے صحابہ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان کا بغض رکھتا ہے اپنے دل میں، اور کوئی بات نہیں، اس کے دل میں میری محبت بھی کوئی نہیں ہے، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی محبت کوئی قبول نہیں کیا کہ جو سرکار سے تو محبت کی بات کرے لیکن سرکار کے اصحاب سے جو ہے وہ بغض اور عناد اپنے دل میں رکھے۔ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں جانے کی خواہش کا تو اظہار کرے، اور لیکن ساتھ یہ بھی کہے کہ ان کی وجہ سے میں نہیں جا رہا جو پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، تو ایسا اس کا جانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی قبول ہی نہیں۔ اہل سنت کا کتنا پیارا عقیدہ ہے، سرکار کے اہل بیت سے محبت بے شمار، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت بے شمار۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے جو اہل بیت ہیں ان کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور پھر فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ اہل سنت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ سرکار کے اہل بیت سے بھی محبت کریں اور سرکار کے صحابہ کرام سے بھی محبت کریں۔ اگر ایک چیز کو لے لے گا دوسری چیز کو چھوڑ دے گا وہ تب بھی سنی نہیں ہے، دوسری چیز کو لے لے گا پہلی چیز کو چھوڑ دے گا وہ تب بھی سنی نہیں ہے۔ اور پھر سرکار کے صحابہ سے محبت بھی کرنی ہے اور ان میں حضرات شیخین کریمین کی افضلیت والی بات بھی کرنی ہے۔ یعنی ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر، ان کا پہلا نمبر، حضرت عمر کا دوسرا نمبر، حضرت عثمان غنی کا تیسرا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر ہے۔ اور محبت کرنی، سب سے پیار کرنا۔ اب یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وقت بھی ہمارے اسٹیجوں پر ہماری محافل میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس عقیدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانے والی بات کریں۔ ہم ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی بات کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جس چیز کو خود حضرت علی نے پسند نہیں فرمایا، تو ہم کون ہوتے ہیں وہ بات کرنے والے؟ آج 1400 سال بعد بیٹھے ہوئے، نہ ہماری نمازیں ویسی، نہ ہمارے روزے ویسے، نہ ہمارے اعمال ویسے، نہ ہم تقوی میں ویسے، نہ ہم اس مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو پھر العیاذ باللہ کہ ہم میں سے کوئی ایسی بات کرے، تو ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جو اس قسم کی غلط باتیں کرتے ہیں، اور ایسے سٹیجوں پر اور ایسی محفلوں پر نہیں جانا چاہیے جہاں اس قسم کا جو ہے غلط عقیدہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو پھر نجات نہیں ہو سکتی۔ اور پھر حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے جو ہے سلطان وقت کی بھی کلاس لی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اہل سنت سے بھی ہے اور حنفی مذہب بھی ہے، تو اس کے زمانے میں پھر ایسی بدعت ہوئی کیوں؟ اس نے کیوں نہیں اس کے بارے میں پوچھا؟ آج یہاں کوئی خطیب ہو نا، کوئی حکومت کے بارے میں بات کر دے، وہ پکڑ کے لے جاتے۔ بات تو یہ ہے نا کہ اگر ہماری
یہ ایک حکومت جو ہے اس میں اسلامی تعلیمات کا رواج ہوتا تو پھر ایسی باتیں جو لوگ اپنے سٹیجوں پر اور اپنے ممبروں پر بیٹھ کر رہے ہیں ان کو اندر کرنا چاہیے تھا نا۔ تو آپ نے فرمایا سلطان وقت کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس کے زمانے میں اس طرح کی بدعت کیوں آئی، کیوں اس خطیب نے خلفائے راشدین کا ذکر نہیں کیا۔ اور فرماتے ہیں یہ جو اس کا ذکر نہ کرنا فی الحقیقت یہ سلطان کے ساتھ معارضہ کرنا ہے، وہ سلطان سے جھگڑا کر رہا ہے اور اولی الامر کی جو اطاعت ہے وہ اس سے باہر ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو علماء ہیں، بڑے لوگ ہیں، قاضی حضرات ہیں، ان کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ جب اس طرح کی ہوائیں چلنے لگ جائیں اور جب علماء پھر اس بارے میں خاموشی اختیار کر لیں اور نہ سمجھائیں تو پھر ان کے بارے میں بھی تو وعید آئی ہے۔ امام ربانی علیہ رحمہ نے وہ جو یہود و نصارہ کے جو بڑے لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے، جو ان کے علماء تھے، ان کے سردار تھے، ان کے بارے میں جو آیت فرمائی وہ یہاں ذکر فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، یہ تو پٹھے کام کر رہے تھے، ان کو ان کے سرداروں نے، ان بڑے علماء نے کیوں نہیں سمجھایا؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے علماء نے کیوں نہیں سمجھایا ان قولہم الاسم، یہ جو گناہ والی باتیں کر رہے تھے، وَأَقْلِهِمُ السُّحْتُ، اور یہ جو سود کھا رہے تھے، یہ جو حرام کھا رہے تھے، اس سے ان کو کیوں نہیں روکا؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ علماء، یہ سردار، یہ بڑے لوگ جو کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں۔ مجھے تو ایک مکتوبات شریف کا بڑا ایک انداز بھاتا ہے کہ آپ علماء کی بڑی خبر لیتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے نا علماء کی۔ اگر وہ بھی بس اپنا ہی دیکھیں کہ بس نظام چل رہا ہے جی، اور اپنی قرابت داریوں کو دیکھیں اور اپنی محفلوں کو دیکھیں اور اپنے ان سارے سلسلوں کو دیکھیں اور نہ بولیں، تو پھر ان سے بڑا گناہگار کون ہوگا کہ جو امانت ان کے کندھوں پر ڈالی گئی انہوں نے اس کا حق نہیں ادا کیا۔ فرمایا کہ یہ جو ہے علماء بہت برا کر رہے ہیں کہ جو ان کو نہیں سمجھا رہے۔ فرمایا کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں نا ان میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور یہ جو مبتدعی ہیں ان کو دلیر نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو جہاں پر بات کرے اس کو وہیں پہ ٹوکنا چاہیے۔ کوئی کسی سٹیج پر بات کرے، کوئی کسی محفل میں بات کرے، جب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے فوراً اسے مائک چھین لینا چاہیے، فوراً اس کو وہاں پہ روکنا چاہیے، ورنہ یہ مبتدعی لوگ جو ہیں، یہ جو لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دلیر ہو جائیں گے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جائے نا تو ایک سلائی دے کر اس کو بند کیا جا سکتا، ایک تیلی دے دیں، ایک سلائی دے دیں، وہ بند ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کرتے 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 بڑا ہو جائے تو پھر فرماتے ہیں وہ اتنا بھی بڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں سے ہاتھی گزر جائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے جو فتنے اٹھتے ہیں ان فتنوں کو وہیں پر بند کر دینا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے نا۔ لوگوں کو بھی تو فرمایا گیا کہ تم بھی علماء کے پاس بیٹھا کرو۔ اب آج کل تو لوگ علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، سارا تو وہ علم یوٹیوب سے خود ہی حاصل کرتے ہیں اور فیس بک سے خود ہی حاصل کرتے ہیں، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر، اس کی بھی بات سن لی، اس کی بھی بات سن لی، اور طرح طرح کے معاملات جو ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو صحیح العقیدہ عالم دین ہے کوئی اس کے پاس اس کی مجلس میں بیٹھا کریں، کوئی اس سے سبق لیا کریں، کوئی اس کے طریقے پر چلیں تاکہ عقیدے کو پختگی حاصل ہو۔ فرمایا ورنہ یہ بھیڑیے جو ہے نا، یہ پھر جیسے بھیڑیا ایک بکریوں کے باڑے سے بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے نا، ایسے یہ ہے کہ یہ فتنے پھیلتے ہیں اور یہ لوگ ہمارے بندوں کو اپنے معاملات میں داخل کر لیتے ہیں، لہٰذا اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا چون استماع این خبر وحشت انگیز، یہ جو خبر ہے یہ وحشت انگیز تھی جب یہ مجھ کو پہنچی کہ خطیب نے حضرات خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا۔ فرمایا کہ جب یہ مجھے سننے میں آئی ورگ فاروقیم را حرکت داد،
میری جو رگ فاروقی تھی نا اس کو پھر حرکت ہوئی، وہ پھٹ پھڑائی کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ خلفائے راشدین کا ذکر خطبے میں نہ کیا جاتا۔ فرمایا پھر میں نے یہ چند کلمات جو ہیں یہ لکھے ہیں، والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ صلوات